وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوسف اعرض عن هذا، یوسف درگزر کرو اس سے. یعنی اب یہاں پر عزیز مصر نے کہا کہ لیٹس کلوز دا چیپٹر ہیئر، کیونکہ بد ہونا بدنام نہیں ہونا، اور عزت کے خاطر جو ہے عزیز مصر نے کہا کہ لیٹس کلوز دا چیپٹر ہیئر. واستغفری، اور بخشش مانگ اے عورت، لذنبک، اپنے گناہ کی. یعنی بیوی سے کہا کہ اپنے گناہوں کے لیے اب سوری کر، استغفار کر. انکی کنتی، کیونکہ تو ہی ہے تو من الخاطئین، خطا کاروں میں سے. یعنی تو نے غلطی کی ہے، تیرا قصور ہے، تو خطا کار ہے، تو نے جان بوجھ کر یوسف کے ساتھ یہ کام کیا ہے، تو بی سوری اینڈ اپنی سوری کے لیے استغفار کر. وقال نسوۃ، اور کہا عورتوں نے، فی المدینتی، شہر میں، امرأۃ العزیز، بیوی یا پھر عورت عزیز کی، تراودو، اکساتی ہے یا پھسلاتی ہے، فتح، اپنے نوجوان کو یعنی اپنے غلام کو، عن نفسہ، اس کے نفس سے. اب یہ عشق کے معاملے چھپائے تو جا نہیں سکتے ہیں، یہ بات لیک آؤٹ ہو گئی اور ایک گواہ بھی تو بیچ میں آ گیا. اب پتہ نہیں کس طرح لیک ہوئی، لیکن یہ ایک گوسپ والی جو بیماری ہوتی ہے اس زمانے میں بھی تھی اور پورا ایک سکینڈل بن گیا، ایک جو ہے بات پھیل گئی. اسی وجہ سے تو گوسپ اسلام میں جائز نہیں ہے، اور جو ہے یہ پورے معاشرے میں پھیل گئی. اور پھر اس کے بعد سب لوگ کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی جو ہے اپنے ہی غلام کو پھسلاتی تھی. قد شغفها حبا، تحقیق بے قابو ہو کر رکھا ہے اس کو محبت نے، یعنی وہ لڑکے کے پیار میں یہ عورت جو ہے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں کر پائی. اس طرح جو ہے پوری سوسائٹی میں جو ہے، اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں گے تو نارملی بھی عورت کو بلیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پر تو تھا ہی جو ہے اس کا قصور، اور ساری سوسائٹی میں یہ فیمس ہو گیا. انا لنراہا، بے شک ہم، البتہ ہم دیکھتے ہیں اس کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. فلما سمعت، تو جب اس نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کی مکر کو، یعنی جب یہ بات جو ہے سوسائٹی میں پھیلی، عام ہوئی اور سب کے منہ پہ آ گئی، تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے بھی ایک پلان بنایا. ارسلت الیہن، اس نے بھیجا ان کی طرف، یعنی یہ جو عورتیں باتیں بنا رہی تھی ان کو یہ عزیز مصر کی بیوی نے انوائٹ کیا، وَأَعْتَدَتْ، اور تیار کی، لَهُنَّ، ان کے لیے، یعنی ان کے لیے تیار کیا، متکئن، تکیہ لگانے کی جگہ، یعنی مجلس، ایک اچھی محفل، لگژریس بیٹھک، ایک گرینڈ گپ شپ پارٹی آرگنائز اس نے کی. وَآتَتْ، اور دی، کل واحدۃ، ہر ایک عورت کو، منہن، ان میں سے، یعنی ان آنے والی عورتوں میں سے ہر ایک کو کیا دیا، سکینہ، ایک چھری، یعنی ہو سکتا ہے کھانے کے لیے یا پھل کاٹنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے جب پھل پروسے جاتے تھے تو پھل اپنا خود کاٹ کر جو ہے مہمان کھاتے تھے. وقالت اخرج علیہن، اور کہنے لگی نکل آ ان پر، یعنی سب کو بٹھا کر یوسف علیہ السلام کے سے کہا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرو. فلما، تو جب رأینہ، ان عورتوں نے دیکھا اس کو، اخبرنہ،
बड़ा समझा उसको, यानी एकदम दंग रह गई, हैरान रह गई उनकी खूबसूरती देखकर, उनका हुस्न देखकर वो औरतें। वक़त्तअना और काट बैठे, ऐदियहुन्ना अपने हाथ, वक़ुलना और कहने लगे हाशा लिल्लाह, हाशा लिल्लाह यानी पाकी है अल्लाह के लिए। कलिमा ताज्जुब है हाशा लिल्लाह, ताज्जुब से जैसे हम वाओ कहते हैं या फिर सुभान अल्लाह निकलता है, उस तरह उनके मुंह से हाशा लिल्लाह निकला। मा हाजा बशर, नहीं है ये एक इंसान, यानी इतना हैंडसम तो इंसान नहीं हो सकता है। इन हाजा, नहीं ये, इल्ला मलकुन करीम, मगर एक फरिश्ता मुअज़्ज़ज़। क़ालत, वो कहने लगी, यानी अजीज मिस्र की बीवी कहने लगी, फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी, तो ये है वो शख्स, लुमतुन्ननी, तुम मलामत करती थी मुझ पर, फीही, उसके मामले में, यानी मेरे बारे में जो तुम बातें बनाती थी, ये वो है। अब बताओ मेरा क्या कसूर है। वलक़द, और अलबत्ता तहक़ीक़, रावत्तुहु, मैंने फुसलाना चाहा उसको, यानी मैंने फुसलाना चाहा उसको, अन नफ्सिही, उसके नफ्स से, फस्तासम, तो बच निकला, यानी एक्सेप्ट कर लिया उसने कि यस मेरी गलती थी, मैंने ही सेड्यूस करना चाहा और वो बचकर निकल गया। लेकिन देखो तो सही वो कितना हैंडसम है, मेरा क्या कसूर है इसमें। वला इन, और अलबत्ता अगर, लम यफ़अल, ना करे, माँ जो, आमुरुहु, मैं हुक्म देती हूँ इसको, लयुस्जनन्ना, अलबत्ता जरूर कैद किया जाएगा, वला यकूना, और अलबत्ता हो जाएगा, मिन अस्सागिरीन, जलील होने वालों में से। यानी इन शॉर्ट मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, यानी अब चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। उसने कहा कि यस मैंने सेड्यूस करना चाहा, उसने इनकार किया, तो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो उसको जो है जेल पहुंचाकर जलील कर कर रहूंगी। क़ाल रब्बिस्सिज्नु, उसने कहा ए मेरे रब, कैद खाना, किसने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अहब्बु, ज्यादा प्यारा है, इलैया, मेरी तरफ, मिम्मा, उससे जो, यदऊननी, वो बुलाती है मुझको, इलैही, उसकी तरफ। यानी अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिना के बदले कैद खाना मुझे पसंद है, यानी उन्होंने कैद खाने को प्रेफर किया बजाय इसके कि जिना में पड़े। क्या कैरेक्टर है उनका, क्या जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हम जो है एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि नहीं माशरा ऐसा है, फुला ऐसा है, जमाने के हिसाब से जरूरी है, नहीं करेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे, और फिर बुराई करते हैं और फिर उसके बाद सामने एक्सक्यूजेस और बहाने और अपने गुनाह के लिए रीजंस रखते हैं। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल प्रेफर किया, लेकिन जिना प्रेफर नहीं किया, और कहा कि ऐ मेरे रब, मैं कैद खाना प्रेफर करता हूँ। व इल्ला तस्रिफ, और अगर नहीं तो फेरेगा, अन्नी, मुझसे, कैदहुन्ना, इन औरतों की चाल को, अस्बु, मैं माइल हो जाऊंगा, इलैहिन्ना, इनकी तरफ। अब जो है सब औरतें उनके पीछे पड़ गई, फितना मल्टीप्लाई हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कहीं मैं इन फितनों के आगे कमजोर न पड़ जाऊं, इससे अच्छा मेरे लिए जेल है। वह अकुन, और मैं हो जाऊंगा, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से, यानी बेहयाई में, ये फहश में, ये रोमांस में, ये सेड्यूस करने में, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना, ये सब क्या है, जहालत है। अगर मैं इन चक्करों में पड़ जाऊंगा तो फिर मैं तो जाहिल हो जाऊंगा। और इन्हीं चीजों को, ये फहश, ये रोमांस, ये सेड्यूस होना, सेक्सुअल अट्रैक्शन को हम क्या समझते हैं, मॉडर्नाइजेशन समझते हैं। बड़े बड़े गले पहनना, छोटे छोटे स्लीव्स पहनना, मर्दों को अट्रैक्ट करना, हम समझते हैं कि शान की बात है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कुरान, यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुंह से तो कहा जा रहा है कि ये तमाम चालें क्या है, जहालत है। फस्तजाबा, तो दुआ कबूल कर ली, लहू, उसके लिए, रब्बहू, उसके रब ने, फसरफा, तो दूर कर दिया या फेर दे, अनहु, उससे, कैदहुन्ना, उन औरतों की चाल, इन्नहु, बेशक वो, हुवा समीउल अलीम, वह सुनने वाला, जानने वाला है। अब बात जो है फैल गई, सब औरतें उनके पीछे लग गई। अब इस मुसीबत से बचने के लिए सब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भिजवा दिया, क्योंकि अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या थे, गुलाम थे, उनके लिए जो है कोई वो इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं थे, और उनके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को अकेले जेल भिजवाना आसान था। लेकिन इसमें अल्लाह ताला की मसलहत थी कि अभी भी यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है एक अलग उनको ट्रेनिंग मिलनी थी, और उसके बाद जेल से जो बादशाह के फेवरेट बनकर वो बाहर निकले, ये जो
ہے ان کے لیے پاسبل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کے لیے خیر رکھی. ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما رأوا، اس کے بعد جو انہوں نے دیکھے، الآیات، نشانیاں، کہ قصور کس کا ہے، مجرم کون ہے. یہ سب دیکھنے کے باوجود یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا. لا یسجننہ، البتہ وہ ضرور قید کر دیے گئے اس کو، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی اس مصیبت سے بچنے کے لیے لوگوں نے ان کو ایک ٹائم تک کے لیے جیل بھیج دیا. ودخل، اور داخل ہوئے، معہ، اس کے ساتھ، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن، قید خانے میں، فتیان، دو غلام، یعنی یہ دو لڑکے جو ہے وہاں پر جیل میں وہ بھی انٹر ہوئے. یہ دونوں بادشاہ کے خدمت گزار تھے، ایک باورچی تھا اور ایک بادشاہ کو شراب اور پانی پلانے والا تھا. دونوں کے اوپر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا. قال، کہا، احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے، انی، بے شک میں، ارانی، میں دیکھتا ہوں خود کو، اعصر، میں نچوڑ رہا ہوں، خمر، شراب. وقال، اور کہا، الاخر، دوسرے نے، انی، بے شک میں، ارانی، دیکھتا ہوں خود کو، احمل، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر کے اوپر، خبزن، روٹی، تأکلو، کھاتے ہیں، الطیر منہ، اس میں سے پرندے. نبئنا، بتاؤ ہم کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، یعنی یہ خواب دو لوگوں نے اپنے اپنے یوسف علیہ السلام کو بتائے اور کہا کہ ہم کو ان خواب، یعنی اس خواب کی تعبیر بتاؤ. انا نراک، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، من المحسنین، محسنین میں سے. امیجن کریے جیل میں بھی لوگ ان کو، یوسف علیہ السلام کو محسن کہہ رہے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا رویہ کیسا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا، اخلاق کیسے ہوں گے، کردار کیسے ہوں گے کہ جیل میں بھی لوگ ان کو محسنین کہہ رہے ہیں. تو ہم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہم کو کیسے جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں. قال، اس نے کہا، کس نے، یوسف علیہ السلام نے، لا یأتیکما، نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، طعام، کھانا، ترزقانی ہی، تم کھلائے جاتے ہو اس کو، الا، مگر، نبأتکما، میں بتاؤں گا تم دونوں کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر. یعنی انہوں نے کہا اوکے بیٹھو، کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو اس کی، تمہارے اپنے اپنے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکما، کہ وہ آئے تم دونوں کے پاس، یعنی کھانا آنے سے پہلے. ذالکما، یہ، مما علمنی، اس میں سے ہے جو سکھایا مجھ کو، ربی، میرے رب نے. اللہ تعالیٰ نے، یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، یہ علم دیا ہے. اور یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے، وہ کہہ رہے کہ میں گریٹ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا ہے، یہ علم غیب میں سے نہیں، نہ ہی میں نجومی ہوں، بلکہ مجھے یہ سائنس آف انٹرپریٹیشن آف ڈریمز سکھائی گئی ہے. انی، بے شک میں نے، ترکتو، میں نے چھوڑ دیا، ملت کو، یعنی طریقے کو، قوم، ایک قوم کی، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتی، باللہ، اللہ پر، وہم بالآخرتی، اور وہ آخرت کے ساتھ، ہم کافرون، انکاری ہے. یعنی موقع دیکھتے ہی انہوں نے اپنی بات رکھ دی، اور کتنے پیارے طریقے سے توحید کی بات رکھی. ہم توحید کی بات کیسے رکھتے ہیں؟ فوری اٹیک، یہاں سے اٹیک، اور یہ کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. لیکن یوسف علیہ السلام نے کتنا بیوٹیفلی یہاں رکھا، آؤ بیٹھو، میں تمہاری بات بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری سنو، کیونکہ وہ نبی تھے، توحید کی دعوت دینا تھا. اور پھر مصر میں تو ویسے بھی جو ہے ڈفرنٹ ٹائپ کے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کے سامنے توحید کی بات رکھی. واتبعت ملت، اور میں نے پیروی کی، ملت کی، آبائی، اپنے آبا کی، ابراہیم کی. اس ملک کے لیے ابراہیم علیہ السلام جانے پہچانے تھے، تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کی بات رکھی. وہ اسحاق اور یعقوب کی. یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے توحید کا، پہلے بھی انبیاء اکرام آئے اور سب نبیوں کا طریقہ جو ہے ایک اللہ کی عبادت تھی. اور یہ طریقہ کیا تھا؟ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرکا، کہ ہم شریک ٹھہرائیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، من شیئن، کسی چیز کو. تو کوئی بھی چیز اللہ کا شریک نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے ہر کام میں، ہر اتھارٹی میں اکیلے ہیں، اور
پورے یونیورس کو جو ہے اکیلے مینیج کرتے ہیں. ذالک یہ من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے ہے, علینا ہم پر, وعلی الناس اور لوگوں پر, یعنی شرک سے دوری, صحیح راستہ توحید پر جمے رہنا, ہدایت کے راستے پر رہنا, ایک اللہ کی عبادت جو ہے کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے. ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ لا یشکرون نہیں شکر ادا کرتے, یعنی اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو اکیلے رب نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور پھر شرک میں پڑ جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو خالق نہیں مانتے, مالک نہیں مانتے, رازق نہیں مانتے, پرووائڈ کرنا نہیں مانتے, دعائیں قبول کرنا نہیں مانتے اور دوسروں کے سامنے جا کر عبادت اور سجدے کرنے لگتے ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے. یا صاحبی السجن, اے میرے دو ساتھیوں قید پانے کے, یعنی محبت سے سمجھا رہے ہیں. طریقہ دیکھیے ان کا کتنا پیارا, نہ جو ہے زور سے, نہ جو ہے سختی سے, بہت پیار سے کہہ رہے ہیں. ارباب کیا بہت سے رب, متفرقون مختلف قسم کے, خیر بہتر ہے, ام اللہ یا اللہ, الواحد القہار جو ایک ہے زبردست ہے. یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ سوچو اگر بہت سارے ہوتے تو اختلاف کرتے, کیا رات اور دن کا الگ الگ خدا ہوگا؟ نہیں, تو رات کہے گا اب رات ہی ہو, رات کا خدا کہے گا کہ رات ہی ہو, دن کا خدا کہے گا کہ دن ہی ہو. تو سب الگ الگ نہیں ہے. بارش کا خدا, رات کا, اندھیرے کا, اجالے کا, خوشی کا, غم کا, سب کا خدا ایک اللہ ہی ہے. ما تعبدون نہیں تم عبادت کرتے, من دونہ اس کے سوائے, الا اسماء مگر کچھ ناموں کے, سمیتموہا نام رکھ لیے تم نے ان کے, انتم تم نے, و آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے, یعنی تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو صرف نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, وہ رب نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. مسلمانوں نے بھی کچھ ایسے نام رکھ لیے ہیں, کہیں غوث جو فائدہ دے, غریب النواز جو غریبوں کو نوازنے والا, مشکل کشا جو مشکل آسان کرنے والا, گنج بخش خزانے بخشنے والا, دستگیر ہاتھ تھامنے والا. مسلمانوں نے بھی رکھ لیا نا, یہ صرف نام ہے, حقیقت نہیں ہے. رب ایک ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے, جو ہمیں بچا سکتا ہے, جو ہمیں عطا کر سکتا ہے یا پھر ہمارے اوپر قہر ڈھا سکتا ہے. ما انزل اللہ نہیں اتاری اللہ نے بیہا ان کے ساتھ من سلطان کوئی دلیل, یعنی ان کو اللہ کا جو شریک بناتے ہوں اللہ نے نہ اس کا کوئی حکم دیا, نہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے کی کوئی دلیل یا کوئی پروف ہے. ان الحکم الا للہ نہیں فیصلہ مگر اللہ ہی کے لیے, یعنی سارے اختیار, سارے کنٹرول, چاہے بارش ہو, دولت ہو, رات ہو, اندھیرا ہو, سب کنٹرولز اور سب کے فیصلے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. امر اللہ اس نے حکم دیا کہ نہ نعبد الا ایاہ تم عبادت کرو مگر صرف اسی کی, یعنی جس کے ہاتھ میں سارے کنٹرولز ہیں اسی نے حکم دیا کہ صرف وہی عبادت کے لائق ہے. ذالک الدین یہ دین ہے, القیم درست, یعنی یہی صحیح دین ہے, درست طریقہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے. ولکن لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے یا علم نہیں رکھتے, یعنی میجورٹی آف لوگ جو ہے یہ علم نہیں رکھتے اور شرک میں پڑ جاتے ہیں. پھر اب یہ توحید کی بات رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے جو ہے ان کے خوابوں کی تعبیر دی, ایکسپلین کیا اور کہا یا صاحبی السجن اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں, اما احدکما رہا تم دونوں میں سے ایک, فیسقی ربہ خمرا پس وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب, و اما الاخر اور لیکن دوسرا, فیسلب پس وہ سولی چڑھایا جائے گا, تأکل تو کھائیں گے, الطیر پرندے, من الرأس ہی اس کے سر میں سے, یعنی سولی پر اتنی دیر رہے گا کہ پرندے جو ہے اس کا دماغ کا مغز جو برین ہے وہ بھی کھا لیں گے. قضی الامر فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا, الذی وہ جو فیہ جس میں تستفتیان تم دونوں جواب مانگتے ہو, یعنی پھر ان دونوں کی خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی. وقالا اور کہا, للذی اس کے لیے, ظن کہ اس نے گمان کیا تھا, انہ کہ بے شک وہ, ناجم من
منہما نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے، یعنی جو چھوٹ جائے گا اس سے کہا اذکرنی ذکر کرنا میرا عند ربک اپنے آقا کے بارے میں، یعنی بادشاہ کے پاس جو ہے یہاں سے چھوٹ کر جانے والا ہے اور شراب پلانے والا ہے، ان سے جو ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں یہاں قید خانے میں ہوں۔ ایکچولی جو ہے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا، اور ایک تو کک تھا اور ایک جو ہے شراب پلانے والا تھا نا، تو شراب پلانے والا جو ہے پروو ہو گیا کہ اس نے زہر نہیں ملایا تھا، دونوں کے اوپر زہر ملانے کا الزام تھا، تو پھر اب دونوں کو جیل ہوئی تھی۔ لیٹر آن جو ہے یہ ثابت ہو گیا اور یہ راز کھل گیا کہ کھانے کھلانے والے جو کک تھا اس نے زہر ملایا تھا، اور دوسرا جو ہے جو شراب پلانے والا تھا وہ چھوٹ گیا۔ تو پھر یہ یوسف علیہ السلام نے تو ان کو بتا دیا کہ جو کک تھا اس کو سولی چڑھنے والا ہے، کیونکہ اس کا الزام ثابت ہو گیا، اور پھر اس کو سولی چڑھا دیا گیا، اور اس کا جو ہے جو سر سے پرندے جو ہے اس کو اتنی دیر وہ سولی پر لٹکا رہا کہ سر سے پرندے جو اس کا مغز کھائے، اور دوسرا جو ہے جو شراب پلانے والا تھا وہ چھوٹ گیا اور پھر واپس جو ہے اپنے آقا کی خدمت میں چلا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو چھوٹنے والا تھا اس سے کہا تھا کہ جا کر اپنے آقا سے میرا ذکر ضرور کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو بھلا دیا اس کو شیطان نے، لیکن جب وہ گیا چھوٹ کر تو اس کو شیطان نے بھلا دیا ذکر ربہ، ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس، یعنی وہاں پر وہ کیا ہوا کہ مشغول ہو گیا اور پھر وہ بھول گیا۔ اب یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے بجائے ساقی سے مدد مانگی، تو لمبا عرصہ جو ہے وہ پھر دوبارہ جیل میں ہی رہے۔ فَلَبِثَ، تو ٹھہرا رہا، فِي السِّجْنِ، قید خانے میں، بِضْعَ، چند، سنین، سال، یعنی اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے 7 سے 9 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ وقال، اور کہا، الملک، بادشاہ نے، یعنی اب بادشاہ نے اپنے دربار میں لوگوں سے کہا، 7 سے 9 سال یعنی کافی سالوں کے بعد پھر یہ بات آئی کہ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا، انی، بے شک میں، اورا، میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، سمان، موٹی، یأکلہن، کھا رہی ہے ان کو، 7 عجاف، 7 پتلی، یعنی ایک سکنی بونی جو ہے وہ گائیں، یعنی ایک عجیب سی بات کہی، و7 سنبلات، اور 7 بالیاں، خضر، سرسبز، و اخرى یابسات، اور دوسری خشک۔ یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، یعنی ان کے جو دربار کے نوبلز اینڈ چیف تھے ان سے کہا، اے اہل دربار، افتونی، جواب دو مجھ کو، فی رؤیا، میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا، خواب کے لیے، تعبرون، تعبیر کرتے، یعنی بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کو ایکسپلین کرو۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے وہ مشرک تھے لیکن سٹل سچے خواب دیکھتے تھے، جیسے ہم نے خوابوں کے بارے میں پہلے ڈسکس کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اضغاث احلام، گڑبڑ یا پراگندہ ہے خواب، یعنی یہ تو بہت ڈیفیکلٹ، کنفیوز کرنے والی، پریشان کرنے والی بات ہے، nobody could explain this، وما، اور نہیں، نحنو، ہم، بتأویل الاحلام، خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین، جاننے والے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، نجا، جو نجات پا گیا تھا، منہما، ان دونوں میں سے، یعنی 2 جو قید خانے میں ساتھی تھے اس میں سے جو ساقی تھا جس نے نجات پائی، اس نے کہا، وذکر بعد امۃ، اور اس نے یاد کیا ایک مدت کے بعد، یعنی اس کو بہت لمبے عرصے کے بعد فوری یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تم کو، بتأویلہ، اس کی تعبیر، فارسلون، پس بھیجو مجھ کو، یعنی مجھے بس یہاں سے باہر جانے دو۔ تو سیدھے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یوسف، یوسف، ایھا الصدیق، یعنی اے سراپائے سچائی، یعنی اے او مان آف ٹروتھ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا، افتینا، جواب دو ہم کو، فی 7 بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، موٹی، یأکلہن، کھا رہی ہے ان کو، 7 عجاف، دبلی، و7، اور 7 سنبلات، بالیاں، خضر، سرسبز، و اخر یابسات، اور دوسری خشک، لعلی ارجع، تاکہ میں لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، شاید
کہ وہ جان لے، یعنی شاید کہ جو ہے ان کو میں جا کر اس خواب کے بارے میں ایکسپلین کروں۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم مجھے بھول گئے، میں تمہیں نہیں بتاتا ہوں، یا تم جو ہے میرے ساتھ ایسا کیے، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ قال تزرعون، اس نے کہا تم اگاؤ گے یا کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، دباً متواتر یعنی کنٹینیوس، فما حصدتم تو جو تو تم کاٹو گے، فذروہ تو چھوڑ دینا اس کو، فی سنبلہ اس کی بالی میں، یعنی باہر نہ نکالو، اسی طرح جو ہے جو کٹائی کرو گے اس کو اس کے کون میں ہی رکھ دو، الا قلیلا مگر تھوڑا، مما اس میں سے جو تاکلون تم کھاؤ گے، یعنی جتنا کھانا ہے صرف اتنا ہی نکالو، باقی کا اس کے بھوسے کے ساتھ اسی طرح بالیوں میں رہنے دو۔ ثم یأتی پھر آئیں گے، من بعد ذالک اس کے بعد، 7 شداد سخت سال، یأکلنا کھا جائیں گی، ما قدمتم جو پیش کرو گے تم، لہن ان کے لیے، الا قلیلا مگر تھوڑے، یعنی جو بچا کر رکھے وہ کنزیوم کرو گے، مما تحسنون اس میں سے جو تم روک رکھو گے، جو سیڈز تھے جو رکھے تھے تم نے اس میں سے تم کھاؤ گے۔ ثم یأتی پھر آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام 1 سال، فیہ جس میں، یغاث الناس فریاد رسی کی جائے گی لوگوں کی، وفیہ یعصرون اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے، یعنی محاورتاً کہا جا رہا ہے کہ خوب بارش ہوگی، فل فروٹس ہوں گے، سبزہ ہوگا، گرینز ہوگا، اور قحط ختم ہو جائے گا۔ اب خواب جو ہے اس نے کیا کیا، جا کر وہ ساقی نے بادشاہ کو بتایا، وقال الملک اتونی بھی، وہ کہا بادشاہ نے اس کو میرے پاس لے آؤ، یعنی اب بادشاہ نے کہا کہ اس نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، لے کر آؤ۔ فلما تو جب جاءہ الرسول آیا اس کے پاس ایلچی یعنی پیغام لانے والا، قال ارجع اس نے کہا، یعنی کس نے، یوسف علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ، الی ربک اپنے آقا کے پاس، فاسألہ پھر اس سے پوچھو، ما بالو کیا حال ہے، ان نسوتی عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے، قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن اپنے ہاتھ کو، یعنی پہلے میرا معاملہ کلیئر کرو کہ میں یہاں کیوں ہوں، یہ سوال کرو کر کے اس کو بھیج دیا۔ ان ربی بے شک میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ، بکیدہن ان کی چال سے، علیم واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان عورتوں نے میرے خلاف کیا چال چلی اور مجھے کس طرح جو ہے یہاں جیل میں بھیج دیا۔ قال کہا کسی بادشاہ نے، ما خطبکن کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ راوتن جب تم سب نے پھسلانا چاہا تھا، یوسف عن نفسی یوسف کو اس کے نفس سے، قلنا کہنے لگی، حاشا للہ یعنی پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے سبحان اللہ کہتے ہیں یا پھر اللہ کی تعریف میں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ حاشا للہ جو ہے کلمت تعجب والا کلمہ ہے، ما علمنا نہیں جانا ہم نے، علیہ اس پر، من سوء کسی برائی کو، یعنی وہ تو پاک باز ہے، وہ بیچارہ ہے، وہ جو ہے قصوروار نہیں ہے، اور ان عورتوں نے ایکسپٹ کر لیا۔ قالت امرأۃ کہنے لگی بیوی، العزیز عزیز کی، الآن اب، حصل حق واضح ہو گیا، حق یعنی سچ واضح ہو گیا، غلطی میری تھی، انا راوتہ میں نے پھسلانا چاہا تھا اس کو، عن نفسی اس کے نفس سے، یعنی اس نے اپنی غلطی ایکسپٹ کر لی کہ میری غلطی تھی، وانہ اور بے شک وہ، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے تھا۔ اب کہنے لگی کہ وہ تو سچوں میں سے اور بے قصور میں سے تھا، ذالک لیعلم یہ تاکہ وہ جان لے، یعنی عزیز مصر، انی بے شک میں، لم اخن ہوں میں نے نہیں خیانت کی اس کی، بالغیبی غائبانہ طور پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لا یہدی نہیں رہنمائی کرتا، کید الخائنین خیانت کاروں کی چال کو۔ الحمدللہ یہاں پر جو ہے جس 12 کمپلیٹ ہوا، جس 13 میں اس واقعے کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یوسف علیہ السلام کی طرح نیک بنائے، یوسف علیہ السلام کی طرح صبر کرنے والا بنائے، اور یوسف علیہ السلام کی طرح ہر سچویشن میں اللہ کی رضامندی کے لیے عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔